پھر اللہ نے ایک نظام بنایا کہ دنیا میں میری مان کے چلو، اس دنیا کی ایک انتہا ہے، دنیا میں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، وہ انتہا جنت یا جہنم پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میرے بندے تجھے میں نے دو جگہوں پہ کھڑا کیا ہے، دو جگہوں پر کراس روڈ پہ کھڑا کیا، انگریزی میں کہتے ہیں کراس روڈ، کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ سیدھے ہاتھ جاتا ہے، ایک بائیں ہاتھ جاتا ہے، سیدھا آپ جا نہیں سکتے، آپ کی مرضی آپ سیدھے ہاتھ چلے جائیں، آپ کی مرضی بائیں ہاتھ چلے جائیں۔ اللہ نے بتا بھی دیا کہ سیدھے ہاتھ پہ کیا ملے گا، الٹے ہاتھ پہ کیا ملے گا۔ اللہ نے اپنا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے، عظمت آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک طریقہ ہے، میں عمل کی ترغیب دوں آپ کو، کبھی نماز سے پہلے وضو کریں گے تو آپ کے اعضاء چمکیں گے، مسجد میں آئیں گے ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ہر قدم پر ایک درجہ بڑھے گا، اچھی بات ہے بھئی۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، یہ فضیلت۔ دوسرا طریقہ جو شارٹ کٹ ہے، جو ریپڈ طریقہ ہے صوفیاء کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ خالق کی عظمت دل میں آئے، اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ کی شدید محبت دل میں آئے، اس کو اللہ قرآن میں فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ فاسٹ ٹریک ہے، ذرا غور سے سنیں، توجہ چاہوں گا۔ جو ایمان والے ہیں اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اشد حبا للہ من سواہم، دنیا میں کسی سے ایسی محبت نہیں ہوتی جیسے اللہ سے محبت ہو۔ یہ علامت کس کی ہے بھائی؟ ایمان والوں کی۔ ذرا ایک سیکنڈ اپنے دل میں جھانکیں، کیا ہے؟ کیا ہے واقعی؟ کیا میری بیوی کا مطالبہ آئے، میرے بچوں کا تقاضا آئے، میرے کاروبار کا تقاضا آئے اور اللہ کا تقاضا ہو میں چھوڑ دوں گا؟ اگر یہ ہے تو شکر کریں، الحمدللہ کہیں الحمدللہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو فکر کریں۔ یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا پری ریکویسٹ ہے، آنا چاہیے۔ تو جو فاسٹ ٹریک طریقہ ہے وہ یہ ہے جو صوفیاء ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت ایسی پیدا کر دی جائے دل میں کہ جب اللہ کا حکم آئے تو بندے کے لیے یہی کافی ہو، کوئی اور فضیلت کافی ضروری نہ ہو۔ اللہ کہے، اللہ نے اتنا کافی ہے میرے لیے کہ اللہ نے کہا ہے 5 وقت نماز پڑھو، بس نماز کی کیا فضیلت ہے، مجھے کچھ زیادہ سروکار ہے ہی نہیں اس سے، اچھی بات ہے پتہ لگ جائے۔ اللہ نے کہا ہے کرنا ہے بھائی، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، حلال کمانا ہے، سچ بولنا ہے، بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اخلاق بنانے ہیں۔ کیوں؟ اب دوسرا طریقہ دنیاوی فائدہ یہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ نہیں بھائی۔ ایک بات اللہ نے کہا ہے، میرا مالک، میرا خالق میری پیشانی کو پکڑے ہوا، مجھے پیدا کرنے والا عدم سے وجود میں، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے مجھے پیدا کرنے والی ذات، بغیر نمونے کے مجھے حسین بنانے والی ذات، مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت ذات بنانے والی ذات، جس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس اس نے کہا ہے کرنا ہے کام۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں نوکر کی تو نخرے کی۔ نوکر کو بولو یہ کام کرو اور وہ آگے بولے یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ ہمارا ایک ملازم تھا، اس کو بہت پرانی بات ہے، میں دفتر میں چھوٹا تھا جاتا تھا تو اس کو والد صاحب بولتے تھے بھائی فلاں جگہ جاؤ، بینک سے کام کر کے آؤ، تو بینک دور تھا، وہ کر کے آ گیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد پھر بھیجا، تو کچھ دن ایسے ہوا کہ ایک ہی بینک میں 2-3 دفعہ بھیجا، تو ایک دفعہ وہ کھڑا ہو گئی ہوں آ کے، کہتے ہیں میاں صاحب، پنجابی میں کہتا ہے میاں صاحب جڑی گال ہوئے نا ایک مرتبہ 10 چھڑیا کرو، ایک دفعہ بتا دیا کرو، یہ بار بار آپ ادھر ہی بھیجتے ہیں۔ اچھا وہ بینک دور بھیجتے تھے، ہم بینک دور تھا اس لیے اس بینک میں تعلقات تھے ہمارے، کچھ کام زیادہ تھا، تو وہ کہتے ہیں میاں صاحب آپ ایم سی بی بھیجتے ہو، وہ 1 گھنٹہ آدھا، مجھے 15 منٹ چل کے جانا پڑتا ہے، 15 منٹ، تو آپ کے دفتر کے نیچے ایم سی بی کھلا ہوا ہے، آپ کہو میں اکاؤنٹ کھلوا دوں آپ کا یہاں پر، تو ہم کیا کریں گے؟ فارغ کر دیا اس کو، جا بھائی تیرا کام نہیں ہے۔ تو بندہ اگر اللہ کی مشیت میں اپنی عقل لڑائے گا کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، تو اللہ فارغ کرے گا۔ اللہ وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تو کافر کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن اللہ اپنی کامیابیاں اور جو وعدے ہیں وہ نہیں ملیں گے میرے عزیزوں، وہ نہیں ملیں گے۔ وہ اس وقت ملے گا کہ ایبسولوٹ سرنڈر ہو اللہ کے آگے، غیر مشروط تسلیم۔ اللہ جو آپ نے کہا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے مانا ہے، نفع نقصان آپ کو پتا، سپردم بتو مایا اے خیشرا تدانی حساب کمو بیشرا، اللہ میں نے ہر چیز آپ کے سپرد کر دی، آپ ہی جان۔